اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی تفسیر و تعلیمات سے پہلے ایک سوال آیا ہوا، اس کا چھوٹا سا مختصر سا جواب دے دیں۔ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے والوں کو پتہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین میں کچھ احکامات ہیں، فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، اور جب تقابل آ جائے نماز کا اور محفل نعت کا، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا فرض ہے اور کون سا واجب یا مستحب ہے۔ محفل نعت مستحب ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، اور اس میں شمولیت جو ہے وہ باعث سعادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں، نماز یا نعت خوانی کی محفل، تو نماز پہلے آتی کیونکہ وہ فرض ہے۔ تو اگر کسی نے فرض نماز پڑھنے کے لیے نعت خوانی میں سے اٹھ گئے یا اسے ادھورا چھوڑ دیا، تو اس نے اللہ کا حکم پورا کیا کہ اس نے نماز ادا کی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی ایسی، بس میکسیمم اس کا یہ ہے کہ جو ثواب وہاں بیٹھ کر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، یہی ہوگا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کا حکم پورا نہ کیا جائے تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کا احتیاط کیا کریں۔ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ ثنا خوانی، نعت خوانی جو ہے یا سماع کو معاذ اللہ استغفر اللہ، لوگوں نے اٹھا کر نماز روزے سے اوپر کر دیا، اور سمجھتے ہیں کہ وہ نعت خوانی میں بیٹھ گئے تو بس بخشے گئے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ اگر پورا نہیں ہوتا تو اس کی پوچھ پرتیب تو ہوگی، سمجھے۔ تو اس میں یہ مسئلہ اس طرح ہی ہے بس، باقی آگے اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ سورۃ النساء آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا اولیاء، ٹھیک ہے، مددگار نہ بناؤ، ٹھیک ہے، من دون المؤمنین، من دون جہاں پہ آ جائے اس کے آگے جو بھی ناؤن آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ یہ آگے جو ورڈ ہے یہ ماشاءاللہ تم لوگوں کو اب آ جانی چاہیے سمجھ، لیکن پھر بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس میں آ جو ہے وہ کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ آ تریدون، لوگ عربی کی نالج نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اکٹھا پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آ تریدون، ملا کے نہیں پڑھا جائے گا۔ آ تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا،
بنا دو یا پرووائڈ کر دو للہ ہے اللہ کے لیے علیکم تمہارے خلاف سلطان مبینہ. ٹھیک ہے, مبین یاد رکھیں کھلا ہمیشہ واضح. ٹھیک ہے, سلطان دلیل, سلطان کے کئی معنی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک معنی جو ہے وہ دلیل ہے. سو اے ایمان والو مسلمانوں مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا مددگار اور دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف ایک واضح سری دلیل جو ہے وہ آ جائے؟ کس لیے آ جائے؟ عذاب دینے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ آگے وہ چیز تو نہیں لکھی ہوئی نا, لیکن جو دلیل ہوگی وہ عذاب دینے کے لیے ہی ہوگی, کیونکہ اللہ کے ہاں سے بندے کو اعمال کے نتیجے میں جو ملتا ہے وہ یا اس کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا, یا اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, سو یہ بھی ایک عمل ہی ہے نا, مومنین کو چھوڑ کر کفار کو مددگار بنا لینا, یہ بھی ایک عمل ہے, یہ بھی ایک ڈیڈ ہے, ایکٹ ہے. تو اس کی بھی کوئی اجر و سزا تو ہوگی نا, اس کی ثواب و سزا تو ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ. تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اللہ کے پاس پھر فل جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. ٹھیک, اس کا اگر غور سے دیکھو, جیسے ہی یہ کام کیا گیا ویسے ہی ساتھ میں عذاب کی وعید آ گئی. اس میں کوئی ریسپائٹ نہیں ہے until unless کہ توبہ کرے اور اپنے اصلاح کر لے, درست کر لے اپنے آپ کو. ٹائمنگ دیکھو اس کی, بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ, کہ جیسے ہی یہ کام ہوا یہ والا, ٹھیک ہے, ویسے ہی عذاب واجب ہو گیا. تم اس کی میرے میں سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتے. یعنی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایک منٹ بھی گزرے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے یہ اللہ کے منکر ہیں, اللہ کے منکر ہیں. کفار جو ہیں وہ اللہ کے منکر ہیں, اللہ کے حبیب کے منکر ہیں. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منٹ بھی برداشت نہیں کرتا. وہ تو صرف رب العالمین ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے, اور الرحمن جو اس کی صفت ہے. تو ساتھ ہی وعید آ گئی کہ واجب ہو گیا. اب ویٹ کیا جاتا ہے, ٹائم دیا جاتا ہے کہ مڑتا ہے یا نہیں مڑتا. یہ ہر گناہ کے ساتھ ہے, جیسے ہی گناہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کی سزا واجب ہو جاتی ہے. لیکن گیپ دیا جاتا ہے, ویٹ کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مڑ جائے, توبہ کر لے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, معافی مانگ لے, تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. ٹھیک ہے, ادروائز کوئی اور اس میں گنجائش نہیں ہے. سلطانن یہ ورڈ یہاں یہ اوپر میں دیکھا, ہم ایک اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلط, ہے نا, ہم پہ مسلط ہو گیا جی, یہ وہی ہے, سین لام تو سلط. ٹھیک ہے, مسلط مسلط. الصلاۃ, الصلاۃ, اور اگر تا مربوطہ پڑھنا تو تاتو ہو جائے گا, الصلاۃ تاتو ہو جائے گا. یہ عام طور پہ صاحب سلطنت کو سلطان کہا جاتا ہے, اور حجت یعنی دلیل کو بھی سلطان کہا جاتا ہے. سلطان کس کو کہتے ہیں؟ سلطان اس کو کہتے ہیں جو غلبہ حاصل کرے. ہاں, سلطنت بتایا تھا پچھلے دنوں کہ سلطنت وہ اس جگہ اس کو کہتے ہیں جو اپنا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے جو ہیں
اس پہ فتح حاصل کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے، اس کو سلطنت کہا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو سلطان کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ تفسیر العلمیہ 144 نمبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی جنہوں نے مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا مددگار اور دوست بنا لیا، اور منافقین کو مومنین کا نام ان کے اعلانیہ ایمان باللسان کی وجہ سے دیا گیا، جبکہ باطنی طور پہ انہیں کفار ہی کہا گیا ہے، یعنی اپیرنٹلی ان کو مومنین کہا گیا کیونکہ وہ زبان سے اقرار کیا، ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ باطنی طور پہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، تو لہٰذا ان کو باطنی طور پہ کفار ہی کہا جاتا۔ یا منافقین کو مومنین کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر اہل ایمان کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے ایمان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مومنین ہی کے لیے نازل کی گئی تاکہ وہ منافقین کو مددگار نہ بنائیں، یا یہ کہ اس کا حکم کا سبب یہ ہے، یہ نازل فرمانا تھا کہ مومنین صرف مومنین ہی کو مددگار بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں اس آیت کے۔ جو تفسیر ہے ایکچولی ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ایکچولی تعویلات ہیں، یہ تعویلات سنہ کا کہلاتی ہے، تعویلات السنہ، تفسیر تعویلات السنہ، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اسے تفسیر ابو منصور ماتریدی بھی کہا جاتا ہے، تعویلات سنہ، ٹھیک ہے، یا کہ تا مربوطہ آئے گا اس کا سنہ کے آخر میں۔ یہ اہل سنت نے جو تعویل کی ہے نا اس کی، یہ علمیہ تعویل ہے۔ وہ جو ہم دوسری دیکھتے ہیں نا تعویلات النجمیہ، وہ ہے صوفی سائٹ سے، یہ ہے علماء کی سائٹ سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس وجہ سے یہاں دیکھو اس میں اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹ کو بیان کیا گیا کہ یہ اس کے ایک کوٹ اس کے بارے میں یہ ہے، ایک کوٹ یہ ہے کہ مومنین کے لیے نازل ہوئی تاکہ منافقین کو مددگار نہ بنائے، اور ایک کوٹ یہ ہے کہ یہ اس کو نازل کرنے کا سبب یہ تھا کہ مومنین کو یہ بتایا جائے کہ تم نے صرف مومنین کو ہی مددگار بنانا، ٹھیک ہے۔ پھر منافقین کو اپنا مددگار اور دوست بنانے سے منع کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ دین میں منافقین کو مددگار نہ بنایا جائے، دین میں نہ بنایا جائے، یعنی ان پر بھروسہ نہ کرو، ان کا اعتبار نہ کرو، ان کے ایمان کا اعتبار نہ کرو۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین سے پھیر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 149 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل دین سے موڑ دیں گے۔ الذین کفروا، ہاں، لیکن اوپر یہ دیکھیں نا کہ باطنی طور پہ انہیں کفار ہی مانا جاتا، اسی وجہ سے تو وہ تو صرف وہ کھائیں گے جو وہ تو کھائیں گے زبان سے کلمہ پڑھنے پر، وہ جو پل صراط پہ بھی نور ہوگا لیکن منزل نہیں پا سکیں گے، وہ نور ہی بجھ جائے گا وہاں پہ، سمجھے۔ تو یہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یردکم علی اعقابکم، کہ تمہیں موڑ دیں۔ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں رد، ٹھیک ہے، اس کا رد کر دیا جی، دیٹ مینس اس کو رپلائی کر دیا، اس کو موڑ کے جواب دے دیا، ٹھیک ہے، الٹا جواب دے دیا، ہاں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ سو ایکچولی یہ وہی ورڈ ہے ایکچولی، یہ والا یا جو ہے اس میں فائلین کے لیے ہے، اور کم جو ہے وہ
جمع کے لیے آ گیا تو یہ اندر رد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹینس کی وجہ سے یہ اس میں اوپر دمہ یعنی پیش ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری ایک تو یہ صورت ہوگی، دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے معاملات میں منافقین کو اپنا مددگار نہ بنایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے اہل ایمان اپنوں یعنی مومنین کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ منافقین تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں خوش ہے جو تمہیں تکلیف پہنچے، ان کا بغض ان کی باتوں میں ظاہر ہو چکا اور جو ان کے سینوں میں ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ٹھیک ہے۔ بطانۃ رازدار، ٹھیک ہو گئی بات۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کیا تھا جو آگے ناؤن آئے گا اس کے سوا، کم اپنے سوا، ٹھیک ہے، من دونکم، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ٹھیک، اچھا، لا یعلونکم خبالا، اتنی چیز نہیں سمجھ آ رہی بھائی، یہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ ترجمہ ہے، تمہیں خیریت سے نہیں رہنے دینا چاہتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمہیں برباد کرنا چاہتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بدت کہتے ہیں ظاہر ہو جانے کو، ٹھیک ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ چاہتے ہیں، ودو ہوتا ہے خوش ہونا کسی بات پہ، ما عَنِتُّمْ جو تمہیں تکلیف دے، ودو اور وہ دل سے چاہتے ہیں، ودو ہوتا ہے ود دل سے چاہنا کسی چیز کو، ما عَنِتُّمْ جو تمہیں نقصان دے، ٹھیک ہے۔ قد بدات البغضاء من افواہہم، بدت ظاہر ہو جانا، البغضاء بغض، ٹھیک ہے، ان کا بغض ظاہر ہو گیا، من افواہ، افواہ منہ، ٹھیک ہے، ہم ان کے منہوں سے یعنی ان کی زبانوں سے، ان کی باتوں سے ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قد جو فعل ہو چکا وہ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وما تخفی صدورہم، ہاں صدر سینے کو کرتے ہیں، صدر، صدورہم، وما تخفی صدورہم جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اکبر، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر، ٹھیک ہے، یہ افعل کے ویٹ پہ ہے، پیٹرن پہ ہے، اور یہ جہاں آج ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اینڈ ہے، مطلب اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، سو اکبر از دی سپرلیٹو فارم، اور اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کچھ بغض تو ان کے زبانوں سے ظاہر ہو گیا منہ سے، جو باقی سینوں میں ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اپنی جنگی حکمت عملی وغیرہ سے آگاہ کرنے سے مومنین کو منع فرمایا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امور میں، ہر معاملے میں منافقین کو مددگار دوست بنانے سے منع فرمایا، یعنی نہ ان سے دوستی کرو، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کا اعتبار کرو، ٹھیک ہے۔ سو تین صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دین میں ان کا اعتبار نہ کرو، نمبر دو دنیاوی معاملات میں ان کا اعتبار نہ کرو، اور نمبر تین جو ہے ہر قسم کے معاملے میں ان کا اعتبار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر فی زمانہ دیکھا جائے نا تو ہیں تو کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں نا سارے، لیکن نقصان دیکھ لو کون پہنچاتا ہے، وہ جس کے قول فعل میں تضاد ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو وہ ایمان کے لحاظ سے تو منافق نہیں ہے،
جس کو منافق شرعی کہتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پہ منافق ہے. ٹھیک ہے. تو جو عملی طور پہ منافق ہے ایکچولی اس کا پیٹرن ہے وہی ہے جو شرعی منافق کا پیٹرن ہے. فرق صرف یہ ہے، اور وہ کافی بڑا فرق ہے، کہ انہوں نے دل سے اقرار نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ کا دل سے اقرار کیا ہوا، لیکن کام وہی ہیں ان کے والے سارے. سمجھے؟ سو ماس وائے ایک یہ کہ جو ان کو آخرت میں جو شرعی منافق ہیں جن کی یہ آیت ساری نظر آ رہی ہے، ان کو آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے. باقی جتنے یہ عملی منافق ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے کیونکہ ایمان لائے ہیں قولاً اور قلباً. ٹھیک، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کے تمام جو معاملات ہیں وہ ہیں سارے جہنم میں جانے والے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ نہ سوچنا کہ یہ صرف ان کے لیے ہے، بلکہ اگر تمہیں کسی کے نفاق کا پتہ چل جائے کہ یہ عملی طور پہ منافق ہے تو اس سے پرہیز کرو. سمجھانے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. دنیا داری ہے، ہمارے ہاں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ملو جلو ضرور مل لو، یہی ہو سکتا ہے نا، میکسیمم یہ ہو سکتا ہے. لیکن نہ انہیں اپنا راز دو، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسی گاڑی دوستی رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے منافق نے نا بالآخر پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہوتا. یہ یاد رکھو، کیونکہ یہ منافقوں کی سرشت میں ہے یہ چیز. یہ جو نفاق عملی بھی ہے نا، اس کی بھی سرشت میں ہے. یہ ایک ایسا زہر ہے جو دونوں طرح کے منافق کے پاس ہوتا، چاہے وہ منافق شرعی ہو چاہے وہ منافق عملی ہو. سمجھے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ منافقین کی ہے، عملی منافقین کی میجورٹی. یہ بات اللہ کی رحمت سے میں نے بہت سال پہلے بھی بات کہی تھی، آج ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی نظر پہ پردہ رکھ کرنا بڑا احسان کیا. اگر ہمیں کہیں حقیقتوں کا پتہ لگ جائے نا تو بندہ دوسرے کی شکل نہ دیکھے. یہ میں تو صحیح بتا رہا ہوں. یہ جو اللہ نے پردہ رکھ دیا نا، اس کی وجہ سے ہم ملتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ورنہ وہی بتا رہا ہوں کہ اگر حقیقت پتہ لگ جائے تو جیسا اگر یاد ہو، جو پرانے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا، یقیناً یاد ہوگا. درویش فقیر پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آنے والا جو اس کی نیچر ہے نا، جب آنے والا آتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ جو اوپر کا حصہ ہے نا، یہاں یہ والا اس جانور کا ہوتا ہے جس سے وہ نیچر ملتی ہے. یاد ہوگا. اور اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ اسی لیے وہ وصف جو ہے نا وہ ہر ایک کو ملتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی بہت چالاک ہے تو اس کا چہرہ لومڑی والا ہوگا. اگر کوئی بیک سٹیبر ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ وہاں چہرے کے بجائے وہاں پھن نظر آتا، سانپ والا. اور مختلف اسی طریقے سے جو ہے زانی آ جائے تو انتہا کی بدبو ہوتی، شرابی آ جائے تو بدبو ہوتی، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. فراڈیے کا چہرہ بندہ نہیں دیکھ سکتا. بس وہ اللہ تعالیٰ وہ ظرف عطا فرماتا اور بس وہ خاموشی ہوتی ہے.
لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹریٹ جو ہے اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو ارد گرد اگر کوئی لوگ موجود ہیں تو ان کو بھی پتہ نہ لگے اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کر کے بھیج دیا جائے. سمجھے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ شیطان چمڑا ہوتا ہے، تو اس شیطان نے ان کو یہاں سے گردن سے پکڑا ہوتا ہے، ادھر سے کیا کریں. اب وہ شیطان جس نسل میں ہے اس کے مطابق ہی اس کا سایہ ہوگا، اور اس کے مطابق ہی وہ اس کی حرکات و سکنات ہوں گی اس بندے کی. سو یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. کہتا ہوں نا، حقیقت پہ پردہ ڈال کے اللہ نے انسان پہ احسان کیا، لیکن یہ کہتا ہے مجھے پتہ لگنا چاہیے. سمجھے؟ بڑا مشکل کام ہے. ہاں، اور جو اللہ والے ہیں ان کا چہرہ دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ علیحدہ پہچانے جاتے ہیں. سو یہ جو منافقین والا معاملہ ہے نا، یہ اگر یاد ہو بات اللہ کے حکم سے بتائی تھی کہ یہ آیات ویسے ہی نہیں باقی رکھی گئی قرآن میں، اس کی کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشن ہے، کہیں نہ کہیں یہ اپلائی ہوتی ہیں، یہ ویسے ہی نہیں ہے. وگرنہ اور بھی آیات نکالی گئی ہیں قرآن سے، حذف کر دی گئی، اٹھا لی گئی، جس کو کہنا چاہیے حذف نہیں، اٹھا لی گئی. یہ بھی اٹھا لی جاتی بھئی یہ کفار کے لیے تھی، اب تو ضرورت نہیں ہے. سمجھے نا؟ لیکن ان کا قرآن میں موجود ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان آیات کی ابھی بھی ضرورت ہے. یہ وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے. میں بتایا، سمجھا دیتا ہوں. یہ قلم نے بہت پہلے لکھ دیا تھا، یہ تنزیل ہے. اب اس کے بعد یہ لکھا گیا جب لوح محفوظ لکھی گئی. تنزیل میں جیسے جیسے ضرورت پڑی زمین پہ، ویسے ویسے آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، کبھی کسی سورہ میں سے، کبھی کسی سورہ میں سے، کبھی کوئی سورہ پہلے آ گئی، کبھی بعد میں آ گئی. ٹھیک ہے، جب قرآن مکمل ہو گیا تو پھر یہ ترتیب جو ہے یہ اس کے مطابق کر دی گئی جو کہ لوح محفوظ میں یہ ہے. اب جو ہمارے پاس قرآن ہے نا، یہ ایگزیکٹ اسی فارم میں ہے جس فارم میں یہ لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ سارا کروایا تھا صحابہ کو کہہ کے. ٹھیک ہے. کمنگ ٹو دا نیمز آف دا سورہ، سورہ جو ہے وہ صورتوں کے جو نام ہیں وہ ایکچولی رکھے گئے ہیں جس کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے. جس طرح سورہ البقرہ میں ہے وہ گائے کا ذکر ہے، تو اس کی مناسبت سے یہ ایسے نہیں تھا کہ ٹائٹل دے دیا گیا، یہ کہ ایسے تھا کہ یہ کہو کہ جس سورہ میں بقرہ کا ذکر ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ. سو یہ ہم ٹرانسلیشن میں اس کی ایکچولی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر جسٹیفیکیشن ہے پوری کہ وہ تمہیں عذاب دے. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے کہ اللہ کی طرف اضافت کو اولیاء اللہ کی جانب موڑ دیا جائے، جیسا کہ اللہ کی فتح اور اللہ کے ساتھ دھوکہ کو اولیاء اللہ کی فتح اور اولیاء اللہ کے ساتھ دھوکہ سے تعبیر کیا جائے. یوں ناراضگی کے لیے بھی میں سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے. یوں ناراضگی کے لیے واضح دلیل کی تعبیر یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس ان مومنین کے خلاف صریح دلیل ہے، کیونکہ اولیاء اللہ شیطان کو اپنا مددگار دوست نہیں بناتے، نہ ہی ان کو اولیاء بناتے ہیں جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور برائی سے پھیرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات. یہ اس کا نام کریکٹ کر لینا، تعویلات اہل سنہ. میں اہل میں مس کر گیا بیچ میں اس کے، تعویلات اہل سنہ. یہ جو ابو منصور ماتوریدی صاحب نے یہ جو لکھی ہے نا، یہ ہے تو عربی میں ہے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے ترجمہ اس کا کیا ہوا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو عام یہ فرقے والے لوگ جو ہے نا نہیں سمجھتے. بات یہ ہے
کہ پھر سورہ فتح پہ چلے جاتے ہیں. اے حبیب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے گویا میرے ہاتھ پہ بیعت کی. یہی ہے نا بات. اچھا اب اس کا کوئی مقصد ہے بیان کرنے کا. اس کو ایسے نہیں کر دینا کہ جی اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ ایسے نہیں ہے. اس کی بیس میں کوئی بات ہے اور وہ بہت بڑی بات ہے. بات یہ ہے اللہ کا اگر آپ فرمان کو ذرا غور سے دیکھو کہ اللہ بذات خود جسم کے اندر آ کے کھڑا نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. ٹھیک ہے. لہذا اس نے اپنا نمائندہ اپنا خلیفہ تمہیں دیا. ٹھیک ہے. تو خلیفہ کی کوالٹی کیا ہوئی؟ خلیفہ کی کوالٹی یہ ہوئی کہ جو کام خلیفہ کہہ دے کر دے اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کہ جس کا وہ خلیفہ اس نے کیا. ٹھیک ہے. بات سمجھ لو. جس نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے گویا میرے ہاتھ پہ بیعت کی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی وہ بیعت ایکچولی اللہ کے ہاتھ پہ کی. اور چونکہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا تو جس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آ سکتا ہے اس کو اپنی طرف سے نامینیٹ کر کے ٹھیک ہے تمہارے سامنے کھڑا کر دیا کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا اس پہ جب تم ہاتھ رکھو گے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. سمجھ گئے بات؟ سو یہ ایک طرح کی ریٹیفیکیشن ہے خلیفہ کے لیے اور خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے. سمجھے؟ یہاں لوگ جو ہے نا خلیفہ کی شکایت لے کے نا وہ اوپر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے بٹھایا ہے تو انہوں نے بٹھایا نا جس کا ہے خلیفہ. سمجھے؟ ٹھیک ہو گئی بات. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا معاذ اللہ صلی اللہ؟ تو جب نہیں ہوا تو جو وہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں ہیں. وہ خلیفہ تمہارے سامنے نہیں ہے ایکچولی ہم ہیں وہاں پہ. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اب خلافت دو طرح کی ہے. وہ یہ فکرہ حالانکہ دیکھو ایک فکرہ ہے یہ. اس کو میں پڑھا کے آرام سے بھی گزر جاتا ہوں چپ کر کے ایسے کر کے نکل جاتا چلو یار ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتہ نا اس کا کہ یہ کتنا بڑا فکرہ. خلافت دو طرح کی اگر یاد ہو پیچھے بات ہم نے کی تھی. ایک خلافت ہے امور سلطنت کی. ٹھیک ہے. جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا. ایک خلافت ہے محبوبیت کی. سمجھے؟ یہ خلافت ہے محبوبیت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں خلافتیں. ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں حبیب بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہوا ہے ہر معاملے کے اندر. اب آگے جو خلفاء آئے چار ان کو خلافت ملی سلطنت کی بھی اور ان کے پاس خلافت ہی محبوبیت کی بھی. ٹھیک ہے. ان میں سے آگے جو سلسلہ چلا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں ورنہ ان سے بھی ہے. زیادہ تر لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جو چلا وہ خلافت محبوبیت چلی. ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے. ویسے تو جو سلسلہ سہروردیہ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یا سلسلہ نقش بندیہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا. تو وہ اب کیا ہوا؟ اب وہ یہ ہوا کہ امور سلطنت میں تو خلافت نہ رہی لیکن اللہ کا حبیب ہونے میں خلافت رہی. وہ چلتی آ رہی. ٹھیک ہے.
اور یہ جو صوفیزم میں جو خلفاء آتے ہیں یہ ایکچولی اسی آرڈر میں آتے ہیں، محبوبیت میں. ٹھیک ہے. اب یہ جب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو اب اس فکرے کو دیکھو کہ خلیفہ کو دھوکہ دینا ایکچولی خلیفہ کو دھوکہ دینا نہیں ہے، کیونکہ خلافت جب آپ اوپر کی طرف چڑھائیں نا اس کو تو وہ چلتی 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 کہاں جاتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ جاتی ہے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوشچن یہ ہے کہ انبیاء تو اب رہے نہیں، تو ان کا سلسلہ آنے کا تو بند ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اب خلیفہ فی الارض کون ہے؟ نبی تو نہیں ہے، تو خلیفہ فی الارض کون ہے؟ ٹھیک ہے. خلیفہ فی الارض جو ہوتا ہے وہ آج بھی موجود ہے، کل بھی تھا، روز محشر تک ہوگا. جو صوفی آرڈرز میں لوگ آ رہے ہیں ان میں جو ٹاپ رینک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے غوث زمان، وہ خلیفہ فی الارض ہوتا ہے. اگر اس کا پتہ چل جائے نا تو لوگ اللہ کو بھول جائیں گے. میں بتاتا ہوں وجہ اس کی. اٹس اے کوشچن ٹو بی ریپلائڈ ود، ٹو بی ریپلائڈ ٹو رادر. وہ اتنا کرزمیٹک ہے جو غوث ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی. میرا فکرہ پورا ہونے دینا ذرا. اگر اس کو کھانا چاہیے نا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھنا، کھانا مل جائے گا. اگر اس کو کپڑا چاہیے تو انہیں آسمان کی طرف دیکھنا، کپڑا مل جائے گا. اب بتاؤ اگر لوگ یہ دیکھ لیں تو لوگوں تو ویسے ہی ایمان بڑے ہلکے ہیں. تو یہ جو آئے گا وہ دجال، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی تو کرے گا، سمجھے؟ وہ ہوگا کافر، لیکن اس کے ہاتھ سے جو کچھ سرزد اللہ کروائے گا لوگ اسی کی وجہ سے اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ. سمجھے؟ وہ اس لیے اس کا پردہ رکھا جاتا. جب واقعہ کربلا ہوا روکا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ روکا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت پتہ تھا جب آپ ظاہری یات میں تھے، تو آپ سے بڑھ کر کون مجھے میں بتا کس کی دعا لگ سکتی؟ کیوں نہیں اس کو ٹالا گیا؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے. جب وہ حکمت سامنے آ جائے نا پھر دعائیں رک جاتی. ٹھیک ہے. اور اگر دعائیں ہو رہی ہوں اور وہ دعائیں پوری نہ ہو رہی ہو تو جن کو اللہ نے وہ دی ہے نا سمجھ بوجھ، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پیچھے کوئی حکمت ہے بہت بڑی، لہذا وہ رک جاتے ہیں پھر وہیں پہ. تو معاملہ یہ جو سمجھانے میں شروع ہوا تھا وہ یہ شروع ہوا تھا کہ جب ولی اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ان کے ساتھ کوئی حرکت کی جائے نا تو وہ ایکچولی حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حرکت کی گئی ہے. یہ اب دیکھو ذرا فکرہ، کہ ایکچولی اللہ کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. ذرا غور کرنا بات پہ. اللہ کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اللہ کو فتح کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی کو فتح کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ دونوں جو وصف ہیں یہ ایکچولی انسانوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. لہٰذا اللہ نے فتح کو اپنی فتح کیوں قرار دیا؟ کہ اس کے اولیاء کو فتح حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. اور اللہ نے اپنے ساتھ دھوکہ کیوں قرار دیا؟
کیونکہ منافقین جو ہے وہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ سمجھ گئے بات؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی کسی کو، یہ بات سمجھ نہیں آتی کسی کو. وہ کہتے ہیں لو جی ولی اللہ تو ہم کیا کریں جی، ولی اللہ وہ ولی اللہ تو پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کس کو ہے. سمجھے؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کے ولی کے ساتھ وہ جو حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی، جس نے میرے ولی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، وہ وجہ کیا اس کی؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے اس کی، کیونکہ بیکنگ ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی، خلافت ہے، محبوبیت میں خلافت چلی آ رہی. یس. کسی کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ میں. کیونکہ اللہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ شیطان کو اپنا مددگار اور دوست نہیں بناتے، اور نہ ان کو جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور برائی سے پھیرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی پرابلم تو نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بناتے بھی رہیں کفار کو. سمجھے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب مومنین کی بات آئے گی تو پھر اللہ کی بات آئے گی. تعویلات الصوفیہ 144 نمبر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قول میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے دستبرداری کی خبر دی، کیونکہ انہوں نے کفار کو اپنا مددگار اور دوست بنا لیا تھا، اور مومنین کے لیے منافقین اور کفار کو اولیاء و مددگار اور دوست بنانے کی ممانعت نازل فرمائی اس آیت میں. ٹھیک ہے. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس میں ممانعت کا اشارہ ہے، یعنی تکوینی اعتبار سے ہی مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اولیاء بنانے کی ممانعت ہے. تکوینی اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یعنی جب بنایا گیا تھا نا تو اسی وقت یہ ممانعت جاری کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ مومنین کی ارواح کو کفار کی ارواح سے جدا تخلیق کیا گیا تھا، تو یہ وہیں پہ فیصلہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، چونکہ تمام ارواح بھرتی کیے گئے لشکروں یعنی ریکروٹڈ ٹروپس کی مانند صف در صف تھیں، تو اس وقت مومنین میں موجود منافقین اور کفار میں شناسائی ہوئی، جس کے باعث وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوئے. ان کی موالات یعنی بھائی چارہ اور دوستی میں حقیقی مومنین شامل نہیں، جیسا کہ فرمایا من دون المؤمنین. یہ ادھر کی بات ہو رہی ہے کہ وہیں پہ یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا. تو یہ جو ایک تو ہو گئے نا مومنین، ایک ہو گئے کفار، تو یہ جو منافقین تھے نا یہ ایکچولی تھے ان صفوں میں، مومن کی صفوں میں، لیکن وہاں سے نا یہ ہیلو ہائی کرتے رہے. آپ سمجھ گئے بات؟ مومنین اور کفار میں موالات کی دو انواع ہیں، یعنی ان کے اندر جو بھائی چارہ دوستی ہے نا، پہلی نوع اس موقع کی وجہ سے ہے جب تمام ارواح ایک ہی صف میں شامل تھی. یہ وہ موقع تھا جب مومنین میں موجود منافقین اور کفار کے درمیان حقیقی موالات نے جنم لیا، جو بھی میں سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے، کہ تھے یہ اسی صف میں لیکن وہاں پہ ان کا آنکھ پٹکا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ وہی ہے جس سے حقیقی مومنین کو پیدائشی تخلیقی طور پر منع فرمایا گیا. اسی حقیقی موالات کے باعث منافقین مومنین کے بجائے کفار کو حلیف بناتے ہیں. یہاں جو مومنین کا لفظ استعمال کیا گیا نا، یہ کیا گیا مومن جمع منافق جو ایک ہی صف میں تھے، یہ اس کے لیے استعمال ہوا. دوسری نوع نے اس موقع پر جنم لیا جب تھوڑے وقت کے لیے تمام ارواح ایک صف میں شامل ہوئیں، کیونکہ جب کہ وہ صفوں میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھی. بس اس موقع پر مومنین و کفار کے درمیان جنم لینے والی موالات دنیاوی سبب سے تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے. اس قسم کی موالات میں کوئی پائیداری نہیں ہے، یعنی وقتی طور پہ ہوگی دنیا میں ان کے ساتھ، پھر بندہ علیحدہ ہو جائے گا ان سے، مومن جو ہے وہ اپنے صف میں واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ دین کے حوالے سے مومنین کے ساتھ ان کی موالات کو کسی صورت سے منقطع کرتی ہے. ایک نہ ایک دن مومن ان کے ساتھ بھائی چارے میں سے ہمیشہ کے لیے نکل آتا. یہ دو قسم کے، ایک جو نہیں نکلتے اور ایک جو ہے وقتی طور پہ ان کے ساتھ ہو کے اپنا راستہ جو ہے وہ بدل دیتے. ٹھیک ہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کے متعلق فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو زبان سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن قلب سے ایمان نہیں لاتے۔ آتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، یعنی تمہیں کفار کی ارواح کی صف سے دور جدا صف میں تخلیق کرنے اور نور کے چھڑکاؤ کا تم سے خطا نہ ہونے کے باوجود دنیا میں تم کفار سے مانوس ہو گئے، لہٰذا کیا تم چاہتے ہو کہ کفار کو اپنا مددگار دوست بنانے کے گناہ کے باعث روز قیامت تمہیں سزا دینے کے لیے اللہ کے پاس واضح عذر اور واضح دلیل ہو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ، سورہ الانفال 8واں سورہ 42ویں آیت، تاکہ ہلاک ہو واضح ثبوت کے باعث جس نے کفر کی وجہ سے ہلاک ہونا ہے، اور زندہ رہے واضح ثبوت کے باعث جس نے زندہ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ثبوت کے باعث، یہ تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا تفسیراً، کفر کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، ورنہ ترجمہ تو یہ ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ، کہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہلاک ہو، واضح ثبوت کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل اور ثبوت کے ساتھ زندہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی یہ اختیار بڑی چیز ہے، اعمال کا اختیار جو ہے نا، کہ اچھا کرو یا برا کرو تمہارا اختیار ہے، یہ بڑی، یہی تو مرواگی چیز، اسی سے تو پہاڑ نے اور آسمانوں اور زمین نے توبہ کی تھی کہ ہم نہیں کر سکتے یہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو آج کے لیے اتنے ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔